صاحب بن یزید رحمہ اللہ یہ بہت بڑے تابعی ہیں، فرماتے ہیں میں مسجد میں سویا تھا، کوئی بندہ مصیبت سمجھو تنگ نہ کرا کرو، میں مسجد میں سویا تھا، مسجد امن کی جگہ ہے، مسجد کسی کی پراپرٹی نہیں ہے، مسجد کسی کی جائیداد اور جگیر نہیں ہے، شریعت کا یہ بل پاس ہو گیا، شریعت نے یہ قانون محمد کریم پہ نازل کر دیا، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد چمنڈا کی ہو، مسجد بیت اللہ ہو، مسجد نبوی ہو، مسجد کسی گاؤں کی ہو، مسجد پہ ٹائلیں لگی ہو، مسجد سادہ ہو، جس کو مسجد کہہ دیا وہ اللہ کے علاوہ کسی کی پراپرٹی نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں مسجد میں سویا تھا، حالات کے پیش نظر مسجد کا احترام، مسجد کا خیال رکھنا یہ واجب اور ضروری ہے۔ کوئی بندہ مسجد میں سویا اسے جان بوجھ کے ڈسٹرب کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر مسجد میں سونا حرام ہوتا تو نبی کائنات کے صحابی نہ سوتے، نبی کائنات کی امت کے تابعی نہ سوتے۔ فرماتے میں سویا تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا اس طرح مجھے کنکری ماری، اٹھا دیا، میں اٹھ گیا، کہا وہ دو آدمی ہیں ان کو بلا کے لاؤ۔ میں ان کی طرف گیا، ان کو بلایا، آپ کو امیر المومنین بلا رہے ہیں، نبی کائنات دنیا سے تشریف لے گئے، مولا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دنیا سے تشریف لے گئے۔ فرمایا آپ کہاں سے آئے ہو، کون ہو؟ دونوں نے کہا ہم طائف کے علاقہ سے آئے ہیں۔ تو مولا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اگر آپ مہمان نہ ہوتے، اگر آپ مہمان نہ ہوتے، ہم آپ کے میزبان نہ ہوتے، محمد کریم کی مسجد میں شور کرنے کی وجہ سے عمر تمہاری پٹائی کرتا، تمہیں مارتا۔ اور دوسری بات، مولا ابو سلمہ خزائی کہتے ہیں مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حدیث پڑھانے لگتے پہلے وضو بناتے، اچھا لباس پہنتے، ٹوپی پہنتے، کنگھی کرتے، خوشبو لگاتے، تب جا کر کے حلقہ حدیث میں بیٹھتے، حدیث سناتے، حدیث پڑھتے، حدیث پڑھاتے۔ کسی نے اعتراض کیا، کسی نے سوال کیا، آج حدیث کا پتہ چل جائے مولوی کی بات کو نہیں چھوڑتا۔ جنہوں نے محمد کریم کی حدیث کا، ذات کا، بات کا احترام کیا، کائنات کے رب نے ابھی وہ زمین پہ چلتے تھے، ان کے محلات، گھر، ہوم اور ہاؤس جنت میں بنا دیے۔ مالک بن انس سے کسی نے سوال کیا اتنا اہتمام کیوں کرتے ہو، لباس چینج کرتے ہو، وضو کرتے ہو، خوشبو لگاتے ہو، کنگھی کرتے ہو، وجہ کیا ہے؟ مالک بن انس فرماتے ہیں بغیر وضو کے، بغیر لباس بدلے، بغیر کنگھی کیے اگر میں اللہ کے نبی کی حدیث بیان کروں مجھے ایسے لگتا ہے میں اللہ کے نبی کی گستاخی کے اندر آ۔ وہ تو وضو کے بغیر حدیث بیان نہ کریں، ہم بیسوں حدیث کو اپنے بڑوں کی باتوں پہ قربان کر کے کمر کے پیچھے بیٹھ گئے۔ دوسری بات، مالک بن سے گزر رہے تھے، ابو حازم حدیث پڑھا رہے تھے، توجہ میری طرف، بیٹھے نہیں، چلے گئے، کسی نے کہا حدیث کا درس ہو رہا، آپ بیٹھ جاتے ہیں۔ مالک بن انس نے کہا بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، کھڑے ہو کے حدیث سنتا ہوں، میرا من یہ کہتا کہیں اللہ کے نبی کی گستاخی نہ ہو جائے۔ سعید بن مسیب بہت بڑے تابعی، بیماری کے بستر پر ہے، کسی نے مسئلہ پوچھا، اور محمدی مسجد والوں کسی نے مسئلہ پوچھا، وہ بزرگ بیچارہ کہتا مجھے اٹھا کے بٹھاؤ۔ جب اٹھا کے بٹھایا گیا تب جا کر کے سوال کا جواب دیا۔ کسی نے کہا آپ لیتے لیتے بتا دیتے، اتنا تکلف کیوں کیا تھا، اتنا تکلف کس وجہ سے کیا؟ سعید بن مسیب کہتے ہیں لیٹ کر اللہ کے نبی کی حدیث بیان کرنا یہ اللہ کے نبی کی بات کا احترام نہیں ہے۔ مقصد کیا بتانے کا؟
آج نبی کائنات کا احترام یہ ہے کہ پیغمبر کائنات کی بات کو ادب سے احترام سے سنا جائے اور اس پہ عمل کیا جائے. پیغمبر کی حدیث اور بات کے مقابلے میں جس کی مرضی بات آ جائے، حتیٰ کہ سگے باپ کی بات آ جائے، شریعت یہ کہتی ہے، صحابہ کا ایمان یہ کہتا ہے، سگے باپ کی بات کو دیوار پہ دے مارو. جس کی بات کو اپنی پریکٹیکل لائف کا حصہ بننا، اسے جناب محمد رسول اللہ